درد دل میں زندگی برباد ہے ہاتھ جوڑ دیے ہاتھ جوڑ جان کسی دے ہکیا کسی دے من بکیا پی انور کمال پاشا پاکستانی فلمی صنعت کے محسن تھے. انہوں نے اس نوزائیدہ صنعت کو بہت سے فنکار دیے جنہوں نے بعد میں اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اپنی ایک الگ شناخت بنائی. بعض شہرت کے آسمان پر سورج بن کر چمکنے لگے اور آج تک لوگ ان فنکاروں کو یاد کرتے ہیں. مسرت نذیر بھی وہ فنکارہ تھی جنہیں سب سے پہلے انور کمال پاشا نے اداکارہ کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا. اس کے بعد اس فنکارہ نے اپنی صلاحیتوں کے ایسے جوہر دکھائے کہ فلمی پنڈت گشت بدندان رہ گئے. مسرت نذیر کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے صبیہ خانم اور نیئر سلطانہ کے عروج کے زمانے میں اپنے آپ کو منوایا. صبیہ خانم کی طرح وہ بھی اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں اداکاری کرتی تھی. ان کے مداحین کا وسیع حلقہ موجود تھا جو نہ صرف ان کی اداکاری بلکہ دلکش شخصیت سے بھی بہت متاثر تھے. مسرت نذیر 13 اکتوبر 1940 کو لاہور میں پیدا ہوئی. ان کے والد نذیر احمد کارپوریشن میں ٹھیکیدار تھے. مسرت نذیر نے میٹرک امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا. اس کے بعد انہوں نے کنیئر کالج سے انٹر کا امتحان پاس کیا. وہ بڑی ذہین طالبہ تھی. شروع میں انہیں گلوکاری کا شوق تھا. 1950 کے عشرے میں وہ ریڈیو پاکستان سے گیت گاتی رہی لیکن انہیں بنسبت کم معاوضہ ملتا تھا. 1955 میں انور کمال پاشا سے ان کا رابطہ ہوا. ہاتھ جوڑ دیے ہاتھ جوڑ دی. انہوں نے پاشا صاحب سے کہا کہ وہ گلوکارہ بننے کی خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں انہیں موقع دیا جائے. انور کمال پاشا بلا کے ذہین ہدایت کار تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ نئے فنکاروں کی صلاحیتوں کو جانچنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. انہوں نے مسرت نذیر کو اداکاری کرنے کا مشورہ دیا. انور کمال پاشا کو بتایا کہ وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر فلموں میں کام کرنے کی حامی نہیں بھر سکتی. اس پر انور کمال پاشا خود مسرت کے والد سے ملے اور انہیں قائل کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت دے. مسرت نذیر کو بالآخر ان کے والد نے فلموں میں اداکاری کرنے کی اجازت دے دی. انور کمال پاشا نے ان کا فلمی نام چاندنی رکھا. 1955 میں چاندنی نے صبیہ خانم اور نیئر سلطانہ کے ساتھ پاشا کی فلم قاتل میں کام کیا. پھر 55 میں ہی فلم ساز شیخ لطیف اور ہدایت کار لقمان کی پنجابی فلم پتن میں سنتوش کمار کے ہمراہ مرکزی کردار ادا کیا. اس فلم میں وہ اپنے اصلی نام مسرت نذیر کے ساتھ جلوہ گر ہوئی. یہ فلم زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی جس کے بعد مسرت نذیر پنجابی فلموں کے دروازے ان پر کھل گئے. اس کے بعد انہوں نے پاٹے خان جیسی مشہور فلم میں کام کیا. 1957 میں انہوں نے یکے والی جیسی شاندار فلم میں اداکاری کے جوہر دکھائے جس نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی. محبت کی دنیا میں آنے سے پہلے نہ آنسو بہے تھے. اس فلم کے ہدایت کار ایم جے رانا تھے اور فلم ساز تھے باری ملک. یکے والی میں مسرت نذیر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا. ان کے ساتھ سدھیر، نیلو، اجمل، الیاس کاشمیری اور ظریف کی اداکاری کو بھی شائقین فلم نے بہت پسند کیا. اس فلم کی کمائی سے ہی باری ملک نے باری اسٹوڈیو تعمیر کیا تھا. ان کی دیگر مشہور پنجابی فلموں میں ماہی منڈا، یار بیلی اور کرتار سنگھ شامل ہے. رات چاندنی میں اکیلی، رات چاندنی میں اکیلی، پل جھوم کے گاؤں دل میں پیار ہے تیرا. انہوں نے زیادہ تر سدھیر اور سنتوش کمار کے ساتھ کام کیا. اعجاز کے ساتھ بھی انہیں بہت پسند کیا گیا. ان کی دیگر مشہور فلموں میں نوکری، آنکھ کا نشہ، باپ کا گناہ، جھومر، شہید، زہر عشق، قسمت، جٹی، وطن، 16 آنے، گڈی گڈا، باغی، لکھن بیٹی، ٹھنڈی سڑک،
سہتی مرزا صاحبہ، عشق پر زور نہیں، مفت بر اور گلفام شامل ہے۔ ان کی اردو فلموں میں جھومر، زہر عشق اور شہید خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان فلموں میں وہ اداکاری کے عروج پر نظر آتی ہے۔ مسرت نذیر کو گانے پکچرائز کرنے میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ مذکورہ بالا فلموں کے گیت بھی سپر ہٹ ہوئے۔ ان کی موسیقی خواجہ خورشید انور اور رشید اترے جیسے نابغہ روزگار موسیقاروں نے ترتیب دی تھی۔ زہر عشق میں انہوں نے اپنے کیریئر کا سب سے انوکھا کردار ادا کیا، جس پر انہیں نگار ایوارڈ بھی دیا گیا۔ زہر عشق ایک شاندار فلم تھی، لیکن یہ فلم باکس آفس پر فلاپ ہو گئی۔ جھومر میں ان پر ناہید نیازی کے گائے ہوئے یادگار نغمات عکس بند کیے گئے۔ یہ نغمات بہت مقبول ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ خورشید انور جھومر کے گیت پہلے نور جہاں سے گوانا چاہتے، لیکن نور جہاں نے شرط عائد کر دی کہ مسرت نذیر کا کردار انہیں دیا جائے۔ خواجہ صاحب نے انکار کر دیا اور پھر جھومر کے گیتوں کے لیے انہوں نے ناہید نیازی کا انتخاب کیا۔ خواجہ خورشید انور سمجھتے ہیں کہ ناہید نیازی کی آواز میں گیتا دت کی جھلک واضح طور پر ملتی ہے۔ خواجہ صاحب کا ناہید نیازی سے گیت گوانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ اب ان کی یادگار فلم شہید کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اس فلم میں ہدایت کار خلیل قیصر نے مسرت نذیر کو ایسا کردار دیا جسے انہوں نے کمال مہارت سے ادا کیا۔ شہید کو پاکستان کی بہترین اردو فلموں میں ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اس فلم میں منیر نیازی کی مشہور زمانہ غزل اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہے دوستو بھی شامل تھی۔ یہ غزل نسیم بیگم نے گئی تھی اور اسے مسرت نذیر پر پکچرائز کیا گیا تھا۔ مسرت نذیر نے جتنے عمدہ طریقے سے گانے کی عکس بندی کرائی اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ یہ فلم 1962 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس میں بھی بہترین اداکاری کرنے پر مسرت نذیر کو نگار ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 3 نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ مسرت نذیر کو پنجاب کی جٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی اعلیٰ اداکارہ بھی تھی۔ انہوں نے 1963 میں ڈاکٹر رشید مجید سے شادی کی اور بعد ازیں وہ دونوں کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ ان کے فنی سفر کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب وہ ایک گلوکارہ کی حیثیت سے سامنے آئے۔ انہوں نے کچھ لوک گیت گائے اور خوب شہرت حاصل کی۔ ان کے مشہور لوک گیتوں میں یہ 2 گیت بہت زیادہ ہٹ ہوئے، میرا لونگ گواچا، لٹے دی چادر۔ اس کے علاوہ ان کے گائے ہوئے یہ گیت بہت پسند کیے گئے، گلشن کی بہاروں میں، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں۔ مسرت نذیر نے اپنے بعد میں آنے والی کئی ہیروئنز کو متاثر کیا۔ نئی ہیروئنز انہیں اپنا آئیڈیل قرار دیتی تھی۔ ایک دفعہ سرکاری ٹی وی پر بابرہ شریف نے کہا تھا کہ مسرت نذیر نے انہیں سب سے زیادہ متاثر کیا۔ مسرت نذیر حیات ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ کینیڈا میں مقیم ہے۔ ایک اداکار اور گلوکارہ کی حیثیت سے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔